اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ اردو کیفے میں آج میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ٹاپک انتہائی اہم ہے، وہ ہے اصناف نثر کے بارے میں، یعنی نثر میں کون کون سی صنف استعمال ہوتی ہیں اور ان کی اردو ادب میں کیا اہمیت ہے اور وہ کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں، تو آج ان کی تفصیل سے جائزہ لیں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں اصناف نثر کی تعریف۔ اصناف نثر سے مراد وہ ادبی اقسام ہیں جو شاعری کے برعکس سادہ، رواں اور غیر موضوع زبان میں لکھی جاتی ہیں۔ اس میں خیالات، واقعات اور معلومات کو بغیر کسی مخصوص بحر یا وزن کے بیان کیا جاتا ہے۔ نثر کا بنیادی مقصد واضح اور براہ راست انداز میں بات کو پہنچانا ہے۔ اصناف نثر کئی طرح کی ہوتی ہیں اور ہر صنف اپنی خصوصیات اور مقصد رکھتی ہیں۔ ان میں سے کچھ اصناف کی تعریف یہ ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ نثر اور نظم میں کیا فرق ہے۔ نثر وہ تحریر ہے جس میں خیالات کو سادہ، عام فہم اور بے تکلف انداز میں بغیر کسی وزن، قافیہ اور ردیف کے بیان کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد زیادہ تر وضاحت، معلومات یا گفتگو ہے۔ مثال کہانیاں، مضامین، مقالے وغیرہ شامل ہیں۔ نظم وہ تحریر ہے جس میں خیالات کو وزن، بحر اور اکثر قافیہ ردیف کے ساتھ شعری انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد صرف خیالات کی ترسیل نہیں بلکہ جذبات، حسن بیاں اور لائے یعنی ردھم بھی ہوتا ہے۔ اس کی مثال غزل، قصیدہ، حمد اور نعت وغیرہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو اصناف نثر کی سب سے پہلی جو قسم ہے اسے داستان کہتے ہیں۔ داستان نثر کی ایک قدیم اور طویل صنف ہے جو تخیلی اور غیر حقیقی واقعات پر مبنی ہوتی ہے۔ اس میں ہیرو کے کارناموں، جادو، طلسم، دیو اور پریوں کی کہانیوں کو انتہائی مبالغہ آرائی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ داستان کا مقصد بنیادی طور پر سماجی یا اخلاقی سبق دینے کے بجائے محض تفریح فراہم کرنا ہوتا ہے۔ اصناف صنف کی دوسری قسم ناول ہے۔ ناول نثر کی ایک ایسی صنف ہے جس میں زندگی کی حقیقتوں اور انسانی تجربات کو کہانی کی صورت میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ یہ کہانی ایک یا ایک سے زیادہ کرداروں کے گرد گھومتی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ مختلف حالات اور واقعات سے گزرتے ہیں۔ ناول کا مقصد صرف تفریح فراہم کرنا نہیں ہوتا بلکہ یہ سماجی مسائل، نفسیاتی کیفیات اور معاشرتی رویوں کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ یعنی اس میں بہت سارے موضوعات اور بہت سارے کردار بھی ناول میں ہو سکتے ہیں اور یہ ایک طویل کہانی بھی ہو سکتی ہے۔ افسانہ نثر کی ایک ایسی صنف ہے جس میں زندگی کے کسی ایک پہلو یا واقعے کو مختصر اور جامع انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ ناول کے برعکس افسانہ میں کرداروں، پلاٹ اور واقعات کی کثرت نہیں ہوتی بلکہ یہ کہانی کو محدود دائرے میں پیش کرتا ہے۔ افسانہ کا مقصد قاری پر ایک مخصوص تاثر، سنگل ایفیکٹ پیدا کرنا ہوتا ہے۔ یعنی اس میں ایک ہی کہانی پر مشتمل ایک سٹوری ہوتی ہے۔ ڈرامہ فنون لطیفہ کی ایک شاخ ہے جس میں کہانی کو اداکاروں کے ذریعے اسٹیج یا اسکرین پر پیش کیا جاتا ہے۔ ڈرامہ یونانی لفظ ڈرین سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے کرنا یا عمل کرنا۔ یہ فن زندگی کے مختلف پہلوؤں کے انسانی جذبات، سماجی مسائل اور تاریخی واقعات کو مکالموں، اداکاری اور موسیقی کے ذریعے پیش کرتا ہے۔ ایک اچھے ڈرامے میں اہم عناصر میں پلاٹ، کردار، مکالمے، منظر اور تھیم شامل ہوتا ہے۔ ڈرامہ کی کئی اقسام ہیں جیسے ٹریجڈی یعنی المیہ، کامیڈی، مزاحیہ ڈرامے وغیرہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ یعنی ڈرامے میں تمام سٹوری کو وہ عملی طور پر، پریکٹیکل طور پر کرداروں کے ذریعے سٹیج یا بڑی سکرین پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ سفرنامہ وہ نثری صنف ہے جس میں مصنف اپنی سیاحت یا سفر کے مشاہدات اور تجربات کو دلچسپ اور معلوماتی انداز میں بیان کرتے ہیں۔ یعنی وہ جو سفر کرتا ہے، جو واقعات، حالات اس میں پیش آتے ہیں اسے بیان کرتا ہے۔ اس مثال متنصر کی بہت ساری سفر نامے شامل ہیں۔ خود نوشت سوانح عمری، آٹو بایوگرافی۔
جب کوئی شخص اپنی زندگی کے حالات اور واقعات تجربات خود بیان کرے تو یہ صنف خود نوشت سوانح عمری کہلاتی ہے۔ اس کی مثال علامہ اقبال کی ذکر اقبال ہے، خود نوشت ہے کی جھلکیاں ہیں جو خطوط میں ہیں۔ جو اگلی کیا ہے وہ ہے سوانح عمری یعنی بایوگرافی۔ جب کسی شخص کی زندگی اور کارناموں کو دوسرا شخص قلم بند کرے تو اسے سوانح عمری کہتے ہیں۔ اس میں سر سید احمد کی سوانح عمری اور دوسرے شامل ہیں۔ مکتوب نگاری، مکتوب نگاری یعنی لیٹر رائٹنگ، مکتوب خط کو کہتے ہیں۔ خط ایک نثری صنف ہے جس کے ذریعے ایک شخص اپنے خیالات، حالات یا جذبات دوسرے شخص تک خط کے ذریعے پہنچاتا ہے۔ مثلا سر سید احمد خان کے خطوط اور اس میں غالب کے خطوط وغیرہ کو اس میں مکتوب نگاری میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ مقالہ، مقالہ کہتے ہیں ریسرچ آرٹیکل، ایسی تحریر جس میں کسی عملی یا تحقیقی موضوع پر باقاعدہ حوالوں اور دلائل کے ساتھ تفصیلی تحقیق پیش کی جائے، اسے مقالہ کہتے ہیں۔ جیسے ایم فل اور پی ایچ ڈی میں تحقیقی مقالے شامل کیے جاتے ہیں جو ریسرچ بیس ہوتے ہیں، اس میں مختلف واقعات، حالات کا حوالے دیے جاتے ہیں۔ تو طلبہ یہ تھی آج کی ویڈیو جو تھی نثری اصناف کے بارے میں، مختصر انداز میں اور جامع انداز آسان الفاظ میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے آپ اسے پسند بھی کریں گے اور اپنے اسے ذہن نشین بھی کریں گے۔ تو آخر میں یہی کیا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں اور طلباء کے ساتھ شیئر کریں۔ اس سے پہلے بہت سارے ٹاپک نظم، نثر، غزل، تشریح اور خلاصہ حوالہ جات کے ساتھ ویڈیو بنا چکا ہوں۔ امید ہے آپ انہیں اردو کیفے میں دیکھیں گے اور پسند کریں گے۔ اللہ حافظ۔